تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقیقت شرک. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدی باتیں اپنے پیش نظر رکھ لیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن میں دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اگر ان دو سوالوں کے جوابات پر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ان دونوں سوالوں کے جوابات کو سمجھ لے تو وہ پورے دین کو سمجھ لے گا. وہ دو جملے جن میں دو سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے من تعبد، دوسرے وہ کیف تعبد. ترجمہ یہ ہے عبادت کس کی، یہ پہلا سوال ہے جو پہلے جملے کے اندر ہے. دوسرا وہ کیف تعبد، عبادت کیسی، یہ دوسرا جملہ ہے جس کے اندر یہ دوسرا سوال پایا جاتا ہے. عبادت کس کی اور عبادت کیسی، ان دو سوالوں کے دو جوابات ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی اور عبادت محمد جیسی. عبادت کیسی؟ محمد جیسی. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. اگر ان دو سوالوں کے جوابات کوئی سمجھ لے تو پورے دین کو سمجھ لے گا، اور اگر کوئی ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل کرنے والا مانا جائے گا. ناظرین کرام غور فرمائیں تو پہلے میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے میں اتباع کا ذکر ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اسی کا نام تو توحید ہے. عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی، اسی کا نام تو اتباع رسول ہے. اور ناظرین کرام اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ توحید کا اپوزٹ، توحید کی ضد شرک ہے اور اتباع کی ضد بدعت ہے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی طریقے سے شرک میں مبتلا کر دے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا ہونے والا نہیں تو اب پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی بدعت میں مبتلا ہو جائے. اور اگر غور کیا جائے تو بدعت کی قباحت اور شناعت شرک سے کچھ کم نہیں ہے. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آدمی پہلے شرک کی حقیقت کو جان لے، اس لیے کہ اگر شرک کی حقیقت کو سمجھے گا نہیں تو شرک کے جال میں گرفتار ہونے کا اس کے بارے میں مکمل اندیشہ موجود رہتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے شرک کی تعریف جان لیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کو خدا سے اور خدا کو کسی سے سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہے. یا بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں کر لیں کہ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات اور ایک شرک فی الصفات. شرک فی الذات کا مطلب ہے کسی کو خدا سے اور خدا کو کسی سے ماننا، یہ شرک فی الذات ہے. جیسے یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے تو وہ کسی سے ہوا، اور یہ کہنا کہ اللہ کسی کا باپ ہے تو کوئی اس سے ہوا، تو یہ شرک فی الذات ہے. اور شرک فی الصفات کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ صفتیں ماننا جو ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہے. یہ جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہیں، یہ قید اس وجہ سے لگائی گئی اس لیے کہ ناظرین کرام ہم بعض مرتبہ بسا اوقات متعدد جگہ پر ایک انسان کے لیے ایسی صفت کا استعمال کرتے ہیں جو صفت ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کے لیے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. تو سمیع اور بصیر یہ انسان کی صفتیں اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہیں، اور یہی دو صفتیں سمیع اور بصیر ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ شرک فی صفات ہے؟ نہیں، بلکہ
کسی انسان کے لیے وہ صفتیں بولنا جو ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں اسی مفہوم میں ہوں جس مفہوم میں ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک فی الذات کو بھی حرام قرار دیا ہے اور شرک فی الصفات کو بھی۔ یہ شرک کی بنیادی دو قسمیں ہیں اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد شرک کی اور 4 قسمیں قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے شرک فی العلم، علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ماننا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اب کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ بھی غیب کا عالم ہے، یہ شرک فی العلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں کسی کو اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں، اور خود نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر غیب کا علم رکھتا تو بہت سارے خیر جمع کر لیتا اور میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک نوح کا بھی واقعہ ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ان واقعات کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے ان واقعات کا علم نہ تو آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو تھا۔ یہ آیت کریمہ سورہ ہود کی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو غیب کا علم ہے تو وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہے۔ اور شرک کی دوسری قسم شرک فی التصرف ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ما فوق الاسباب طریقے پر انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے، انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی التصرف۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا آپ خود کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی نقصان کا اور ہدایت کا نفع کا مالک نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، سورہ جن کی اس آیت کریمہ کے اندر غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نقصان کا، کسی نفع کا، کسی ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو پھر کسی اور انسان کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں اس اختیار کا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ پہلی شرک فی العلم تھی اور یہ دوسری شرک فی التصرف، اور تیسری شرک فی العبادہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے قابل بن سکے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مراسم عبودیت بجا لائے جائیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ مراسم عبودیت میں کون کون سے مراسم ہیں؟ جیسے رکوع کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر کے سامنے اگر رکوع کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سجدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف زیبا ہے، کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے قیام تعظیم کے ساتھ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا جائے تو یہ شرک فی العبادہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ساری نظر و نیاز صرف اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی نظر و نیاز کسی اور جگہ پر پیش کرتا ہے تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ زمر کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔
ناظرین کرام، شرک اتنی بڑی خرابی ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ شرک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو وہ کس طریقے کی گفتگو کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گفتگو سورہ نمل کے اندر ہدہد کی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ آیات اس طرح: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ناظرین کرام، یہ آیات سورہ نمل کی ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو چیک کیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، چڑیوں کو چیک کیا، دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ آپ نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، بھاگ گیا کہیں، غائب ہو گیا ہے؟ بغیر بتائے گیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے۔ ناظرین کرام، یہاں چند نکات قابل غور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چڑیوں کو چیک کیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، چونکہ ہدہد نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں چلا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے، جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر، کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے، تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage
and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شرک اتنی بڑی خرابی ہے, اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ شرک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ کس طریقے کی گفتگو کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ گفتگو سورہ نمل کے اندر ہدہد کی زبان سے بیان فرمائی ہے. آیات اس طرح وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ناظرین کرام, یہ آیات سورہ نمل کی ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو چیک کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, چڑیوں کو چیک کیا, دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. آپ نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, کیا بات ہے میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, بھاگ گیا کہیں, غائب ہو گیا ہے. بغیر بتایا گیا ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے, میں اس کو سخت سزا دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے. ناظرین کرام, یہاں چند نکات قابل غور ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چڑیوں کو چیک کیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. چونکہ ہدہد نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں چلا گیا تھا, اس سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ, یہاں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے. عربی میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تاکید ظاہر کرنی ہو کہ ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا, اس کے خلاف نہیں کروں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ, میں اسے ضرور سزا دوں گا. ناظرین کرام, یہ ٹکڑا قابل غور ہے. کوئی بھی مجرم کسی بھی قسم کی خطا کا, کسی جرم کا ارتکاب کرے تو سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اگر جرم کرنے والے کو سزا نہ دی جائے تو وہ معاشرے میں دندناتا پھرے گا اور کوئی بھی آدمی اس کی نازیبہ حرکتوں سے محفوظ نہیں رہے گا. لہذا معاشرے کو امن والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے. یہ پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا. لَأُعَذِّبَنَّهُ, ہدہد نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے, سزا اسے ملنی ہی ہے. اس کے بعد فرمایا عذابًا شدیدا, یہ عذابًا شدیدا کا ٹکڑا لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مجرم جس بھی سزا کا حقدار ہے اسے پوری سزا دی جائے. اگر وہ ایسے جرم کا مرتکب ہے جو جرم ہلکا ہے تو اسے ہلکی سزا دی جائے, اور اگر اس کا جرم بہت بڑا ہے تو اسے بڑی سزا دی جائے. یہ عذابًا شدیدہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. ناظرین کرام, یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے. یعنی مجرم ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ناقابل معافی ہے تو اسے پھانسی دے دی جائے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا وہ میرے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر کے آ جائے. یہ جملہ بھی انتہائی قابل غور ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی میں کہنے کا پورا موقع دیا جائے. یہ نہیں کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے, مجرم کو صفائی کا موقع دیے جانے سے پہلے ہی اس کو سزا دے دی جائے. مجرم کا یہ حق ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک اسے سزا نہ دی جائے اور اس کو اپنے حق میں بولنے کے لیے پورا موقع دیا جائے, اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے. یہ چند اہم باتیں اس آیت کریمہ میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. ابھی یہ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کر ہی رہے تھے, اچانک وہ اڑتا اڑتا آیا, زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ,
ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ آن پہنچا اور کہنے لگا قال احطت بما لم تحط به، مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے. یعنی گویا پرندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، پرندے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. تبھی تو ہدہد نے یہ کہا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے. اور پھر اس نے یہ کہا وجیتک من سبع بنبأ یقین، اور میں اڑتے اڑتے یہاں سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر گیا تھا اور وہاں پہنچا جس شہر کا نام شہر سبا ہے، اور وہاں سے میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. وہ یقینی خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ حکومت کر رہی ہے مردوں کے اوپر. ہدہد کا ایک عورت کی حکومت کے اوپر تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی پرندے سے بھی یہ کہا جائے کہ بھائی عورت حکومت کر سکتی ہے تو پرندہ یہی کہے گا وہ حکومت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد ہدہد نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس تمام عیش و آرام کے سامان مہیا ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم اور وہ دونوں اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے اور وہ ہدایت یاب نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو شرک کے راستے پر ہوتا ہے وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا اور وہ آدمی ہدایت یاب نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ کہتا ہے ہدہد کہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، ارے اس ذات کی، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ تمہارے سینوں کے رازهای سربستہ سے بھی واقف ہے اور تم جو چیز ظاہر کرتے اس سے بھی واقف ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ لا الہ الا ہو، اور رب العرش العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہدہد کی جو تقریر ختم ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ختم ہوئی ہے. لہذا میرا یہ دعویٰ قرآن حکیم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اگر ایک بے زبان جانور کو، ایک بے زبان پرندے کو اگر بولنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک کے موضوع پر تو تقریر کر، تو شرک کے موضوع پر وہ تقریر کرے گا. اسے یہ کہا جائے کہ شرک کی قباحت اور شناعت کیا ہے تو یہ اسی طریقے سے بیان کرے گا جس طریقے سے ہدہد نے ان آیات کے اندر شرک کی قباحت اور شناعت کو اور اس کی خرابیوں کو واضح کیا ہے. شرک در حقیقت ایک ایسا عمل ہے جس کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جتنے بھی نیک اعمال آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے کسی عمل کا کوئی ویلو نہیں ہوتا. دلیل یہ آیات وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر الگ ترتیب 18 پیغمبروں کے نام ذکر فرمائے ہیں اور ان 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کے مرتکب ہوتے، یہ بھی شرک کریں بفرض محال، تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی یعنی انبیاء کرام یہ خلاصہ ہوتے ہیں امتوں کے، مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. تو شرک اتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کی موجودگی میں سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اور ان آیات کے اندر اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. ناظرین کرام، سلسلہ کلام اس عنوان کے اوپر جاری ہے. انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر حقیقت شرک کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحي